بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ منزل کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ سے کربلا تک کا سفر۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آپ کو بلانے کے لیے پہنچا تو آپ نے سفر کی تیاری کی۔ مکہ والوں نے آپ کو روکا اور کہا، حضرت اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت اور دینی ولایت کبھی جمع نہ کرے گا۔ کوفہ کے لوگ دغا باز ہیں اور اگر آپ وہاں جانے میں دین ہی کی خدمت سمجھتے ہیں تو جائیے، مگر بال بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ نامعلوم کیا واقعہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بال بچے تو میرے دم کے ساتھ ہیں اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی کی نصیحت کام نہ آئی اور تقدیر غالب رہی، اور 3 ذی الحجہ 60 ہجری میں منگل کے روز آپ کوفہ کو روانہ ہوئے اور اسی روز حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں 70 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ کا یہ قافلہ چلا تو خود بخود مکہ شریف میں ویرانی چھا گئی اور سب لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے ملتے تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ شہزادے کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور عین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں اور یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ آپ کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے اور روتے تھے۔ لکھا ہے کہ آپ کوفے کو چلے جا رہے تھے، راستے میں فرزوق شاعر ملا۔ آپ نے پوچھا، فرزوق تم کو کچھ کوفے کا حال بھی معلوم ہے؟ اس نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوفیوں نے دغا کی اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ آپ یہ خبر وحشت اثر سن کر تڑپ گئے اور کوفیوں کی بے وفائی سے چاہا کہ واپس ہو جائیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان، اب ہم بھی زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ خود مر جائیں گے یا مسلم بھائی کا بدلہ لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم سبھی مر جاؤ گے تو زندگی بیکار ہے، چلو جو تمہارا حال وہی ہمارا حال۔ پھر وہاں سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ ابن یزید کو خفیہ پولیس نے خبر دی کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابن یزید نے حر بن یزید ریاحی کو 1000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لا۔ آپ مقام حرات پر تھے جو کوفہ سے 25 میل تھا۔ حر فوج لے کر پہنچ گئے۔ حر نے آپ کی بہت تعظیم کی اور کہا، حضرت ابن یزید نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، مگر آپ کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت سے خط بھیج کر مجھ کو بلایا ہے۔ حر نے کہا، حضرت مجھے خطوں کا کچھ معلوم نہیں، یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی سوار ابن یزید کا آ پہنچا اور ایک خط اس نے حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس جگہ یہ حکم نامہ حر کو ملے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی روک لے اور میں مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیج رہا ہوں۔ حر نے وہ خط آپ کو دکھایا اور کہا، حضرت بہتر یہ ہے کہ آج رات کو آپ یہاں سے چلے جائیں، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی اور مجھ پر جو گزرے گی گزار لوں گا۔ جب آپ نے یہ عجیب عجیب باتیں دیکھیں تو لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ سن 61 محرم کی 2 تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جان، یہ جنگل بہت خوفناک ہے، دل اڑ رہے ہیں، کسی اور جگہ چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہنوں، یہ صبر کرنے کا مقام ہے، کربلا اس جنگل کا نام ہے، اسی جگہ پر میری شہادت کا انتظام ہے اور ہم سب کا امتحان ہے۔ لکھا ہے کہ اس جنگل کے تمام کانٹے والے موذی جانوروں نے قسم کھائی کہ ہم میں سے کوئی ان خدا کے پیاروں کو تکلیف نہ دے، اور کربلا کے میدان میں ابن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور فرمایا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ ابن یزید اس خبر سے غصے میں بھر گیا اور عمر ابن سعید کو تمام لشکر کا افسر بنانا چاہا۔